बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, लगता है तहरीके इंसाफ के बानी इमरान खां की कार 24 नवंबर को एहतजाज पर हुकूमत ने हथियार गिरा दिए हैं। कुछ खबरें आ रही हैं कि हुकूमत को मशवरा दिया जा रहा है। इसमें कुछ सीनियर मोस्ट सहाफ़ी गैर जानिंदर हलकों ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि मुल्क की बेहतरी के लिए यही है कि फौरी तौर पर नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। इसके अलावा जब तक नए इलेक्शन नहीं कराए जाते मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। दूसरी तरफ गैर मुल्की अहम सफारतकार और गैर इंदार हल्के पाकिस्तान में आ चुके हैं कि उन्होंने सवाल कर दिया है हामिद मीर साहब के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान को एक जमहूरी हुकूमत में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कैसे चल सकता है, ये मुमकिन ही नहीं। हुकूमत के तोते उड़ चुके हैं। और दूसरी तरफ एजाज हसन ने कहा है कभी इम्कान है कि अब इमरान खां को ज़्यादा देर जेल में रखना हुकूमत के लिए नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि नैब की तरफ से आने वाली गवाहियाँ और दीगर मुकदमात में अदालतों में ये बात साबित हो चुकी है कि इमरान खां और तहरीके इंसाफ के लोगों के खिलाफ इंतकामी मुकदमा झूठे मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इन केसों में कोई एविडेंस नहीं है। इसके बाद सलीम साफ़ी हो, काशिफ अब्बासी जो बहुत अच्छी शोहरत के हामिल है, काशिफ अब्बासी, मोहम्मद मालिक और दीगर सहाफ़ियों ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत इस तरह जबर और फसादियत को ज़्यादा देर नहीं चला सकती। इन्हें राय दी जा रही है क्या फौरी तौर पर नए इलेक्शन करा दिए जाए। नहायत मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जो एक वज़ीर भी हैं, जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी क़यादत को अब ये पैगाम दिया जा रहा है कि पिछले 2.5 सालों से तहरीके इंसाफ को ख़त्म करते करते मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासी साख खो दी है और अब इमरान खां की मकबूलियत इतनी बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लीडरों का अपने हलके में जाना मुश्किल हो गया है। लोग सवाल करते हैं कि आप जब से आए हैं महंगाई आसमानों को छू रही है, मुल्क में इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, अदलिया को कैद कर दिया गया है, मीडिया को बेज़ुबान कर दिया गया है, उनके से सच बोलने की ताकत छीन ली गई है। ज़रा सा कोई सहाफ़ी खबर देता है तो उसे नोटिस जाते हैं, धमकियाँ दी जाती हैं और यही काम 2.5 साल से इमरान खां के साथ हो रहा है। इमरान खां ने डयाला जेल से पाकिस्तान की अवाम को पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम इस बात को भूल जाए कि मैं मौजूदा हुक्मरानों से कोई मुज़ाकरत करूँगा। उन्होंने कहा इमरान खां के मुताबिक कि मैं ऐसी हुकूमत जो चोरी के मैंडेट से आई है, जिनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है इलेक्शन में, उनके साथ मुज़ाकरत करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने कहा एक तरफ तो मेरे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो KP के वज़ीर आला, उनके खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात हो रहे हैं। मेरे खिलाफ खुद इमरान खां के खिलाफ तहरीके इंसाफ की 90% क़यादत के खिलाफ संगीन दफ़ात के तहत झूठे मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिसकी वजह से अदालतें उन्हें सज़ा नहीं दे पा रही। और ऐसे ही हालात 9 मई के बारे में है। यास्मीन राशिद हो, उमर चीमा हो, जिन्हें तारीख का बदतरीन तशद्दुद किया गया, लेकिन अभी तक उनका भी कोई फैसला नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट पर बहुत ज़्यादा दबाव है, लेकिन इमरान खान ने कहा अब मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए लोगों को हरगिज़ नहीं कहता बाहर निकलो। उन्होंने कहा मुझे अपनी रिहाई का कोई मुतालबा नहीं, मुझसे हुकूमत बात करने की बजाय नए इलेक्शन का ऐलान करे, नए इलेक्शन का ऐलान करे। बानी पिटे इमरान खां कहते हैं तमाम गिरफ्तार अफराद को जिन पर झूठे मुकदमा दर्ज किए उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए और 5 पुलिस अफसरान और कुछ दीगर अदारों के अफसरान का उन्होंने नाम दिए। इन अफसरों को फौरी तौर पर इनके ओहदों से तब्दील किया जाए और इनके नाम ECL में डाले जाए। उन्होंने कहा मेरा नाम तो मैं तो पहले ही जेल में हूँ, लिहाजा नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और दीगर मुस्लिम लीग उनकी क़यादत के नाम पे भी ECL में डाले जाए
کیونکہ یہ ملک سے فرار ہونے والے ہیں۔ اگر 24 نومبر کو پرامن احتجاج پورے ملک میں پھیلتا ہے تو کہا جا رہا ہے جنہوں نے موجودہ حکومت کو عوام پر مسلط کیا ہے، الیکشن ہارنے کے باوجود اب انہیں بھی احساس ہو چکا ہے کہ یہ حکمران ڈیلیور نہیں کر پا رہے۔ ہسپتالوں کی حالت پنجاب میں اتنی کشیدہ ہو چکی ہے کہ ایمرجنسی میں لوگوں کو بیڈ نہیں مل رہے، ویل چیئر پہ ڈیتھیں ہو رہی ہیں۔ سرموگ میں حکومت قابو کرنے میں ناکام ہو گئی اور وزیر ماحولیات وزیر اعظم کا بیگ اٹھانے کے لیے سوئٹزرلینڈ تک جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے موجودہ حکمران صرف اپنے لوٹے ہوئے مال کو بچانے کے لیے عمران خان اور تحریک انصاف کو کچلنا چاہتے ہیں، لیکن عوام نے حکومت کی سازش کو ناکام بنا دیا ہے۔ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ آپ حکومتی پروپیگنڈے یا میڈیا کی باتوں کو چھوڑ دیں، صرف اور صرف پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے پرامن احتجاج رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا، سابق چیف جسٹس فائز عیسیٰ اس ملک میں انصاف کا قتل کیا ہے۔ انہوں نے تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا، تحریک انصاف کے امیدواروں سے کاغذات چھینے گئے، انہیں کمپین بھی نہیں چلانے دی گئی، ان کے خلاف جبر کیا گیا، لیکن اس کے باوجود عوام نے جس طرح تحریک انصاف کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب کیا، اور یہی وجہ ہے کہ 8 فروری کو اسلام آباد کے اہم علاقے میں ایک اہم شخصیت نے 4 سیاستدانوں سے میٹنگ کی اور رات 10:30 بجے میڈیا کو رزلٹ اناؤنس کرنے سے روکا گیا، اور 9 فروری کو فراڈ کے ذریعے موجودہ حکمرانوں کو مسلط کیا گیا۔ نائب سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ انہیں یقین ہے کسی وقت بھی گرفتار کیا جائے گا۔ پنجاب میں پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ عمران خان نے واشگاف لفظوں میں اپنی لیڈرشپ کو پیغام دیا ہے کہ اب دوغلے لیڈروں کی ضرورت نہیں رہی، مجھے یہ بہانہ نہ بنایا جائے، اور جو خود فون کر کے گرفتار کر رہے ہیں میری ان پر بھی نظر ہے۔ ناظرین، وہ کون سے پولیس افسران ہیں؟ وہ اہم شخصیات ہیں جو بیرون ملک بھیج گئے۔ اس بارے میں بھی عمران خان بہت جلد ایک وائٹ پیپر جاری کرنے والے ہیں۔ صرف وہ 8 نومبر کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر حکومت نے طاقت کا زور لگا کر ایک طرف تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، صحت کی سہولتوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، سموگ کو روکنے کے لیے، لیکن عمران خان کے احتجاج کی کال جو 24 نومبر کو اسلام آباد کی دی گئی ہے، اس کے لیے پولیس نے اربوں اور کروڑوں روپے کے سامان خریدنا شروع کر دیا، روبوٹ بل خریدنی کر دی ہے، آنسو گیس کے شیل خریدنے شروع کر دیے گئے ہیں، گیس شیل چلانے والی گنیں لے رہے ہیں، اور تقریباً کہا جا رہا ہے 10 کروڑ سے زیادہ مالیت کے کنٹینروں کو روک کر پاکستان پنجاب کے شہر اور اسلام آباد کو سیل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا جس ملک میں ہسپتالوں میں ایمرجنسی کی دوائی نہ ہو، وہاں عوام پر لاٹھی چارج کرنے کے لیے آنسو گیس خریدی جا رہی ہے، ربڑ بلٹ خریدی جا رہی ہے، چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ عوام میں جو سیاسی شعور پیدا ہو چکا ہے وہ ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین، سینئر صحافی کاشف باسی، نجم سیٹھی اور دیگر صحافیوں نے کہا ہے کہ اب حکومت خود بند گلی میں پہنچ چکی ہے، مزید ان کے پاس زیادہ وقت نہیں رہا۔ دنیا بھر سے پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن پر آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور جو ڈیلیگیشن پاکستان میں آیا اس نے حکومت سے سوال کیا ہے کہ پچھلے 2.5 سالوں میں اتنے لوگوں کے پاس 16 MP کے خلاف کارروائی کی گئی، جب بھی کوئی پرامن احتجاج کرتا ہے تو دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے، اور جیلوں میں تحریک انصاف کے لیڈرشپ اور رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس کو روکا جائے، ورنہ ان کے اوپر مزید پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ لہذا پاکستان کے اہم ترین حلقوں کی ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ حکومت کو اب سمجھایا جائے کہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں، اغوا برائے بیان کا سلسلہ ختم کیا جائے، سیاسی وابستگیاں ختم کرنے کا سلسلہ ختم کیا جائے، اور عدالتوں میں بھی اب فیصلے توقع ہوں گے۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ نومبر میں ایک سپریم کورٹ میں کیس لگنے والا ہے، جس کے بعد حکومت کی 26ویں ترمیم خود بخود ختم ہو جائے گی،
جسے فل کوڈ بینچ آج بھی سن سکتا ہے، کیونکہ آئینی عدالت کا سربراہ جس کو بنایا گیا ہے اس کا ریکارڈ اچھا نہیں۔ انہوں نے خود فل کوڈ بینچ میں الیکشن کمیشن کو حکم دیا تھا کہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانے، تو انہوں نے کہا وہ شخص آئینی عدالت کا سربراہ اعتزاز احسن جو سپریم کورٹ بار کے سابق پریزیڈنٹ ہیں، ایک صنعت رکھتے ہیں، ڈکشنری رکھتے ہیں آئینی کتابوں کے حساب سے، انہوں نے کہا کہ یہ 26ویں ترمیم کا خاتمہ عدالتوں سے ہی ہوگا، کیونکہ یہ ماورائے آئین کیا گیا ہے، یہ لوگوں کو اغوا کر کے کیا گیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ وہ نہ پارٹی میں کوئی تقسیم ہے، پارٹی کا کل بھی ایک لیڈر تھا، آج بھی عمران خان لیڈر ہے۔ بشرا بی بی ہو یا علیمہ خان، وہ ایک کارکن کی طرح کریں گے، لیکن پارٹی کے معاملات اور سیاسی حکمت عملی کا فیصلہ صرف عمران خان کریں گے۔ انہوں نے کہا حکومت کے ساتھ مذاکرات کی خبریں صرف پروپیگنڈا، جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ ایسی حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جا سکتے جس کے پاس نہ کوئی اختیار ہو، نہ عوامی حمایت ہو۔ عوامی حمایت اس وقت پاکستان طریق انصاف کے ساتھ ہے۔ لگتا ہے کہ نومبر کے مہینے میں ہی حکومت کو اپنا بوریا بسترا گول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے نواز شریف کو بھی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے چوری کا منڈیٹ لے کے مسلم لیگ نون کی ساکھ کو تباہ کر دیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اب انتقامی کارروائیوں کی بجائے نئے الیکشن کی طرف جایا جائے۔ اس کے لیے اہم میٹنگ نومبر کے آخری ہفتے میں اسلام آباد میں متوقع ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز، شہباز شریف، آصف علی زرداری سیاست بتاتے ہیں یا سیاست کو آمریت سے، مارشاء اللہ سے بدترین روایات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ بہرحال فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے، دیکھنا ہے کہ 24 کروڑ عوام کی جدوجہد جیتے گی یا بند کمروں میں فیصلے کرنے والوں کی سازش مزید پاکستانی قوم کو غلام بناتی ہے۔ وقت کم اور مقابلہ سخت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آنے والے وقت بہتری کی طرف نوید سنائی دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔